الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. عزیزان محترم، رب العالمین کی فضل و توفیق سے اللہ رب العالمین نے پھر ہمیں ایک بار موقع عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور آج چاند رات ہے. آج ہمارا پہلا درس ہے، 12 روزہ درس شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا درس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ مبارک کے بارے میں ذکر کرنا تھا. اللہ رب العالمین ہم سب کو کثیر برکات نصیب فرمائے. دوستان مکرم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ مبارک کے بارے میں آج ہمیں سننا تھا. اسی کو موضوع کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان جو تھا وہ دنیا میں تمام خاندانوں سے افضل و اعلیٰ تھا، اور یہ بات جو تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدترین دشمن بھی جانتے تھے. اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کفر کی حالت میں تھے تو جب آپ روم کے بادشاہ سے ملے تھے تو ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا تھا ہوا فینا ذو نسبی، وہ جو نبی ہیں وہ ہم نسب میں سب سے اعلیٰ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بدترین دشمن کفر بھی تھے، کفر والے جو تھے، وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جو حضور ہیں ہم سب میں اعلیٰ و افضل و اعلیٰ ہے، اکمل ہے ہم سب میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان مبارک میں آپ تمام خاندانوں میں آپ کا خاندان جو تھا وہ افضل و اعلیٰ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قریشی لگایا جاتا ہے. یہ کہاں سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نبوت میں سبھی کو خصوصیات ملی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے چند ایسے بھی افراد تھے کہ جو آسمان میں چاند تارے بن کر چمکے، جس میں ایک فہر بن مالک تھے. ان کا لقب تھا قریش. قریش اس جانور کو کہتے ہیں، یہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے، اور قریش اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہر کسی پر غالب رہتا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو مغلوب نہیں ہونے دیتا تھا. تو یہ جو فہر بن مالک تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں، یہ بھی تمام قبائل پر غالب تھے، کبھی بھی ان پر کوئی مغلوب نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ان کو قریشی کہا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا جو نسب تھا وہ فہر بن مالک سے ملتا تھا، کہ جن کا لقب قریش تھا. تو اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قریشی کہا جاتا ہے. ایک یہ وجہ بیان کی گئی. دوسری بات اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہاشمی بھی لگایا جاتا ہے. ہاشمی لگانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کا نام ہاشمی تھا، ہاشم نام تھا، اسی وجہ سے ان کو یا نسبت لگائی جاتی ہاشمی. ان کا نام تھا ہاشم. اصل نام ان کا جو تھا وہ عمر تھا. ماجرا اصل میں یہ تھا کہ یہ بے حد سخی اور مہمان نواز سے سب کے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عرب میں بہت زیادہ قحط پڑ گیا، کوئی کھانا وغیرہ موجود نہیں تھا. تو یہ عمر جو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا جو تھے، یہ ملک شام سے خوش روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکے میں تشریف لائے. تو وہاں پر انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد وہاں پر اونٹ کا شوربہ بنایا گیا، اور اس میں روٹیوں کو چور چور کے اس میں سرید بنایا گیا، فرماتے ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کیا گیا. تو اسی وجہ سے ہاشم آپ کا لقب بن گیا. ہاشم کا معنی ہوتا ہے روٹیوں کا چگڑا کرنے والا، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاشمی کہا جاتا ہے. اچھا یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نسب ہے وہ عبد مناف سے ملتا ہے.
تو عبد مناف کے کئی بیٹے تھے، ان میں جو سب سے افضل تھے، جو لاڈلے تھے، وہ عمر تھے، یعنی ان کا نام ہاشم ہے۔ تو ان دونوں کا، ہاشم کا نکاح ہوا مکے میں آ کر ایک خاتون سلمہ سے۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا تو ان میں ایک پیدا ہوئے جن کا نام عبد المطلب رکھا گیا، جو کہ حضور علیہ السلام کے دادا ہے۔ حضور علیہ السلام کے جو دادا ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی نیک نفس اور عابد زاہد تھے۔ ان کا اصلی نام تھا، ان کا اصلی جو نام ہے وہ شیبہ تھا۔ حضرت عبد المطلب کا جو اصلی نام ہے وہ شیبہ ہے۔ یہ بھی غار حرا میں کھانا اپنا پانی ساتھ لے کر جاتے تھے اور وہیں پر کئی راتیں، اور رمضان المبارک میں تو ان کی یہ عادت تھی کہ وہیں پر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ موحد تھے، ان کے بارے میں انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر راتیں وہیں پر گزرا کرتے تھے غار حرا کے اندر، اور ان کی شان اور ان کی سخی کا، ان کے اعلیٰ اس طرح یہ سخی بنے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور ان کے دسترخوان پر اگر کوئی پرندہ بھی آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا تو یہ ان کو بھی، پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو مطعم الطیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی پرندوں کو کھانا کھلانے والا۔ تو حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش میں 55 دن رہ گئے تھے، تو وہیں پر ایک واقعہ نمودار ہوا جسے اصحاب فیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے اصحاب فیل؟ فیل کہتے ہیں ہاتھی، اور اصحاب والے یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ۔ ماجرا کیا؟ ہاتھی والوں کا نام تو سنا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ایک پوری سورت اللہ رب العالمین نے سورۃ الفیل پارہ نمبر 30 کے اندر نازل فرمائی، ہاتھی کے نام سے، ہاتھی والی سورت۔ ماجرا کیا تھا ہاتھی کے اندر؟ ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص تھا ابرہہ، یہ بادشاہ تھا یمن کے دارالسلطنت کا۔ تو اس نے یمن کے دارالسلطنت کے اندر ایک صنعاء نامی گھر بنایا۔ اچھا بھائی، گھر بنانے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جس طرح لوگ کعبۃ اللہ شریف کی تعظیم و توقیر کیا کرتے ہیں، اس کا طواف کیا کرتے ہیں، اسی طرح کعبۃ اللہ شریف کو چھوڑ کر معاذ اللہ وہ میرے گھر کا طواف کریں۔ یہ ابرہہ بادشاہ کا یہ کہنا تھا۔ اس نے دارالسلطنت کے اندر، یمن کے دارالسلطنت کے اندر صنعاء نامی ایک بہت عالی شان اس نے گھر بنایا۔ تو جب مکے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس بے غیرت نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کی ہے کہ ہم ایک کعبۃ اللہ شریف کو چھوڑ کر ایک وہاں پر چلے جائیں کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو طواف کرے تو بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنی برکتیں ملتی ہیں۔ تو جب مکے والے کو معلوم ہوا تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کے یمن کے دارالسلطنت کے اندر گیا جہاں پہ صنعاء نامی گھر بنا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں وہاں پر وہ گندگی پھیلا کر وہ شخص آ گیا۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ مکے والوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو وہ بڑا غضبناک ہوا۔ اس نے کہا اب تو میں کعبۃ اللہ شریف کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو میں ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، بات یہاں تک پہنچ گئی۔ فرماتے جب غضبناک ہوا تو مکے میں آنے والی جو تجارت تھی اس میں سے کئی اونٹ بھی تھے، کئی چرواہے بھی گئے ہوئے تھے۔ فرماتے کہ وہ اس نے اس کا بھی راستہ روک لیا۔ تقریباً 200 یا 400 جو اونٹ تھے وہ عبد المطلب کے تھے، جو حضور علیہ السلام کے دادا ہے، اور یہ اس وقت متولی اور سجدہ نشین بھی یہی تھے کعبۃ اللہ شریف کے، حضرت عبد المطلب۔ تو فرمایا گیا کہ جب پتہ چلا کہ مکے والوں نے یہ حرکت کی ہے اور حضرت عبد المطلب کو ہی پتہ چلا تو آپ ابرہہ کے یہاں پر گئے، اور اس کے یہاں پر جا کر جب اس کو پتہ چلا کہ مکے کا اس سردار اور متولی آ رہا تو فرق نہیں پڑا، لیکن جب آپ اس کے خیمے میں گھسے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اس کے خیمے میں گھسے تو جیسے ہی گھسے تو ایک بلند اقامت شخص اور اتنی طاقت والا شخص جب اس نے دیکھا تو ادھر ہی وہ ڈر گیا۔ اچھا، ڈرنے کی وجہ ایک اور بیان کی گئی، وہ کیا بیان کی گئی؟ فرماتے ہیں وہ ڈرنے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکا کرتا تھا، ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو پہلے سے ہی مرعوب فرما دیا۔ وہ جو ابرہہ بادشاہ کسی سردار کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا، جیسے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کھڑا ہو گیا آپ کی تعظیم کے لیے، کہا حضرت آپ یہاں پہ بیٹھیے، میرے پاس قریب آ کر بیٹھیے۔
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ کر بٹھایا، فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میرے جو آپ نے اونٹ جو روکے ہوئے ہیں 200 یا 400 جو میرے اونٹ ہیں جو بکریاں ہیں وہ مجھے واپس کر دو۔ فرمایا میں تو جانتا تھا کہ آپ تو بڑے شاندار گھر کے ہیں اور آپ کی عقل تو بڑی اچھی ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں آپ نے اپنی بکریوں اور اونٹ کا سوال کر کے آپ نے اپنا وقار گرا دیا میری نظروں میں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ سے جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرے اونٹ جو بکریاں آپ نے روکی ہوئی ہیں وہ آپ مجھے واپس کر دیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس ابرہہ نے کہا کہ میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ آپ نے کہا مجھے اس سے پرواہ نہیں پڑتی، وہ رب کا گھر ہے، وہ رب جانے تیرا کام جانے، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ ایک کام کر 200 یا 400 جو اونٹ ہے مجھے دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں دوں گا، میں تو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، پورا ختم کر دوں گا، کیونکہ مکے والوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ ماتے بھائی وہ تیرا کام جانے اور رب العالمین کا جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو ہمارے اونٹ اور جو بکریاں وغیرہ جو لی ہوئی ہیں وہ واپس کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بکریاں جو اونٹ وغیرہ تھی وہ واپس کر دی گئی۔ اس ابرہہ نے اپنے غلاموں کو کہا کہ ان کی جو بکریاں جو اونٹ ہے وہ واپس کر دی جائے۔ اب جب وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اپنے گھر کی طرف لوٹے تو مکے والوں کو سب کچھ بتایا کہ بھئی یہ تو کعبۃ اللہ شریف کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آ رہا ہے۔ تو فرمائیں گے کہ سب لوگ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ جیسے پہاڑ کے اوپر چڑھے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے اوپر، فرماتے سب نے دعا کری۔ دعا کیا کری؟ مالک تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، بیشک تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے اور تیرے سوا کسی کا کام نہیں ہے کہ کوئی تیری گھر کی حفاظت کرے، مالک تو ہی حفاظت فرما اس کی۔ فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگی گئی، رات کا وقت گزر رہا تھا، رات گزری، سب نے پہاڑ کی چوٹی پر ہی، پہاڑ کے اوپر ہی اپنا قیام فرمایا اور سب نے رات وہیں پر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کو اور اس کے ساتھ جو لشکر تھا سب کو وہ لے کر چلا، اس کو ختم کرنے کے لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کعبۃ اللہ شریف کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ وہی کعبۃ اللہ شریف جہاں پر حجر اسود منگوایا گیا تھا، جنتی ایک پتھر منگوایا گیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آ رہا ہے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، ایک نبی کی تعمیر کرتے ہوئے جگہ، اور وہاں طواف کیا جاتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اب بتائیں جب وہ بندہ اس کو ختم کرنے کے لیے آئے گا تو رب العالمین کا جلال اور غضب کیسا ہوگا؟ فرماتے جب وہ جیسے ہی قریب پڑا تو مقام مغمس میں وہ پہنچا تھا، تو مقام مغمس میں جیسے ہی پہنچا تو جس ہاتھی پر ابرہہ سوار تھا اور جتنے ہاتھی بھی سوار تھے، فرماتے یکدم وہ بیٹھ گئے، ایک دم وہ بیٹھ ہی گئے۔ تو ان کے ہاتھ میں کوڑا وغیرہ تھا، ہاتھی کو مارا لیکن فرق ہی نہیں پڑا، کیونکہ رب العالمین کا اب جلال و غضب آ چکا ہے۔ وہ جو ہاتھی کو مارا جا رہا لیکن ہاتھی اٹھ ہی نہیں رہا، مقام مقدس میں پہنچ چکے، کعبۃ اللہ شریف کے بالکل بہت ہی قریب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی دیکھا تو مارا تو اس کو فرق ہی نہیں پڑا۔ فرماتے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی وغیرہ یہ سارے ماجرا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب رب العالمین کا جلال و غضب دیکھیں کہ اس کعبۃ اللہ شریف کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آ رہا ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ سمندر کی طرف سے حرم کعبہ کی طرف ایک ابابیل کا لشکر آیا۔ یہ ابابیل کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے اور ان کی چونچ اور ان کے پنجوں میں 3 کنکر تھے۔ اب اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ایک پتھر سے ہی بندے کو ہلاک فرما دے، رب العالمین چاہے تو ایک پتھر سے بھی، ہم اگر کسی کو پتھر مانتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو یہ آئے تھے پتھر، یہ رب العالمین کا جلال و غضب ہو کر آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے آئے تھے حرم کعبہ کی طرف، تو فرمایا کہ وہ ایک ایک پتھر جو ہاتھی پر سوار تھا، اس ہاتھی کے سوار کے سر پر لگ تھا، اس کے سر سے پورے بدن سے پار ہو کر، ابھی جلال ختم نہیں ہو رب العالمین کا، پار ہونے کے بعد اس ہاتھی کے بدن میں گھستا، اس ہاتھی کے بدن سے بھی پار ہو کر پھر جاتا کدھر ہو۔ یہ رب العالمین کا جلال و غضب تھا۔ اس طرح رب العالمین نے ان کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، کنکر مارنے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو نیست و نابود فرما دیا۔ ایسے ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا، رب العالمین کا جلال و غضب تھا۔ تو یہ کعبۃ اللہ شریف کی اتنی اہمیت بتائی گئی تو رب العالمین نے ان کو نیست و نابود فرمایا۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے ماجرا دیکھا تو
رب العالمین کا شکر ادا کیا، نیچے اترے اور دعا مانگی، صبر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس پورے واقعے کو قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ یہ حضور علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے پوری صورت حضور علیہ السلام پر یہ نازل فرمائی۔ اب حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہم شجرہ نسب سن رہے ہیں، آگے انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے برکات نبوت کا بھی ابھی تذکرہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے والد محترم اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور یہ بڑے ہی لاڈلے تھے، کیونکہ حضرت عبد المطلب کے کئی صاحبزادے ہیں، تقریباً 11 یا 10 کی تعداد بیان کی جاتی ہے، ان میں حضرت عبداللہ بھی تھے۔ اچھا بھئی ان کو کیوں لاڈلے تھے؟ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہی حضرت عبد المطلب کے لاڈلے تھے کہ ان کے بھی پیشانی پر نور نبوت چمکا کرتا تھا، تو اس وجہ سے یہ لاڈلے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ جنگل میں گئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا، تو یہودی تو ویسے بھی اوپر ماہر تھے اس کام میں، نجومیوں میں، تو جیسے دیکھا تو چند علامتیں دیکھی۔ فرماتے یہ وہی شخص ہے کہ جس کی وجہ سے آخری نبی آئے گا، تو آخری نبی آنے سے پہلے اس بندے کو قتل کر دیا جائے، حضرت سیدنا عبداللہ کو۔ فرماتے اس بندے کو قتل کر دیا جائے۔ یہودیوں نے ایک مرتبہ کوشش کی، کچھ فرق نہیں پڑا، دوسری مرتبہ کوشش کی، نہیں فرق پڑا، تیسری مرتبہ کی، کچھ فرق نہیں پڑا، یعنی قتل کرنے کا ارادہ کرتے لیکن قتل ہی نہ کر سکتے تھے، کوئی ان کو بچانے آ جاتا، اس طرح ہوتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جنگل میں اکیلے ہوتے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا کہ جب رب العالمین حفاظت فرمانے پر آئے تو بندے کوئی پکڑ تو سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو نکاح ہوا وہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہب بن مناف کی بیٹی ہے۔ تو یہ وہب بن مناف بھی ایک مرتبہ جنگل کے اندر گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح حفاظت کی جاتی ہے کہ یہودی قتل کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور ان کی اس طرح حفاظت، کچھ تو بندے کے اندر بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عبد المطلب تک بات پہنچائی اور کہا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ فرماتے کہ 2 مہینے ہی گزرے تھے، 24 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا۔ تو آپ گئے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے شام تجارت کرنے گئے، لیکن وہاں پر آپ بیمار ہوئے۔ جب بیمار ہوئے تو ایسے بیمار ہوئے کہ آپ کا ادھر ہی ظاہری وصال ہو گیا، ان کا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کا ظاہری وصال ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کا جو ظہور تھا وہ پیٹ میں تو ہو چکا تھا ویسے بھی حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب جو ماجرا یہ تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے ارشاد فرمایا، مالک تیرا نبی تو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ تیرا نبی تو مالک دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا۔ اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا، انا حامی و محافظ، میں اس کا محامی اور میں اس کا محافظ ہوں۔ جب رب العالمین حفاظت کرنے والا اور رب العالمین حامی ہو، اس بندے کو کون چھو سکتا ہے، کون اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ رب العالمین اس کی حفاظت کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جب والدین کا تذکرہ چلا تو آپ کے والدین کے ایمان کے اوپر بھی سن لیتے۔ ایک اور بات کہ آپ کے والدین ایمان والے تھے یا نہ تھے، اس بارے میں کیا قول ہے؟ علماء کرام نے کئی اقوال اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ کے اندر اور کافی علماء کرام نے اس کے اوپر دلائل بیان کیے، جس میں 3 ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے والدین جو کریمین تھے یہ ایمان والے تھے۔ نمبر 1 تو یہ جواب دیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے جو والدین تھے سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، تو یہ ایمان والے ہوئے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو زمانہ گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک جو زمانہ گزرا، اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فترت۔
قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ پارہ نمبر 6 کے اندر بھی اس کو ارشاد فرمایا، فترہ کا لفظ ارشاد فرمایا، تو زمانہ فترت یہاں پر مراد ہے۔ تو اس میں بھی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا تھا کہ کوئی تو ہے اس نظام کو چلانے والا، کہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ یار سورج آ بھی رہا ہے، سورج جا بھی رہا ہے، چاند بھی آ رہا ہے، ستارے بھی آ رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو کوئی تو ہے اس کو نظام چلانے والا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والی ذات جو ہے وہ رب العالمین کی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں موحد تھے، یعنی رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تیسرا جواب اس کا یہ دیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے لیے جب یہ دونوں وفات فرما گئے، حضور علیہ السلام کے والدین کریم ہیں، تو حضور علیہ السلام کے لیے ان دونوں کو قبروں سے زندہ کیا گیا۔ یہ دونوں اپنی قبروں سے باہر تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، حضور علیہ السلام پر کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تصدیق کرنے کے بعد واپس یہ اپنی قبروں میں تشریف لے گئے، تو یہ اس وجہ سے ایمان والے کہلائیں گے، کوئی ان کو کافر نہ کہے۔ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین جو تھے وہ ایمان والے تھے۔ حضور علیہ السلام کی آخری بات کرتا ہوا میں چلوں اپنے بیان کو ختم کرنے کے لیے۔ اب جب صبح سفیدی ہم دیکھتے ہیں، صبح صادق جسے کہا جاتا ہے، جب فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، فجر کا ٹائم جو ختم ہونے والا ہے جسے صبح صادق کہا جاتا ہے، تو صبح صادق کی سفیدی ہمیں ایک چیز بتاتی ہے کہ اب بھائی سورج طلوع ہونے والا ہے۔ صبح صادق کی سفیدی ہمیں بتاتی ہے کہ اب سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اسی طرح آفتاب رسالت کا اب جو چاند آنے والا تھا، حضور علیہ السلام امام الانبیاء سند الاسفیاء، جب حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، وہ کام نمودار ہوئے کہ وہ کام عجیب و غریب ہوئے کہ دنیا حیران و پریشان ہو جاتی، یہ کیسے ہو گیا؟ فرماتے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کے بدن سے ایک ایسا نور نکلا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں بیٹھی تو مکے میں تھی، لیکن دیکھتی کہ بیٹی تو مکے میں تھی، لیکن دیکھتی تھی کہ شام کے جو محلات ہیں وہ روشن ہو گئے اس نور کی وجہ سے، اس نور کی وجہ سے وہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ایک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب آپ آئے تو بت جو تھے ادھر کے جو پتھر تھے وہ منہ کے بل گر جاتے۔ کسی چیز عجیب و غریب وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب عرش کی چھاتی پر اپنا قدم رکھا تو اللہ رب العالمین نے جو فارس کے 1000 سال سے جلائی ہوئی جو آگ تھی کہ جسے کوئی بجھا نہیں سکتا تھا، حضور علیہ السلام نے ابھی عرش کی چھاتی پر قدم ہی رکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس آگ کو 1000 سے جو جل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو ایک لمحے میں بجھا دیا۔ جو 1000 سے جل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو ایک لمحے میں بجھا دیا۔ حضور علیہ السلام کی برکات تھی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی جب ولادت ہونے لگی، ولادت کا قریب وقت آنے لگا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث مبارکہ لے لیں کہ حضور علیہ السلام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت اقدس سے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس کے اندر حضور علیہ السلام جو تشریف لے گئے، تو جیسے حضور علیہ السلام اس بطن اقدس میں تشریف لے گئے تو مشرق والے جانور جو تھے وہ مغرب والے جانور کی طرف لے گئے اور کہتے ہیں کہ تمہیں بتا مبارک ہو۔ تو مغرب والوں نے کہا کیا ہوا؟ کچھ بات ہوئی ہے کہ کس بات کی مبارکباد دیتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے ان کو گویا عطا فرمائی، بات کس بات کی مبارک دیتے ہو؟ تو ماتے زہرا کے بابا تشریف لانے والے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدسہ تھی۔ آگے سنتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ولادت اقدسہ کے اندر یہ بات ہوئی کہ حضور علیہ السلام جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد محترم تو موجود نہ تھے کیونکہ ظاہری وصال فرما گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب تھے جو صحن حرم میں کعبے کی عبادت کر رہے تھے، تو آپ کو بلانے بھیجا گیا، تو آپ جوش میں آ کر آپ نے حضور علیہ السلام کو لیا اور کعبے شریف کے سامنے گئے اور وہاں پر آپ کو چوما اور آپ کا نام محمد رکھا۔ اب ماجرا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا چچا ابو لہب کی جو باندی تھی، جو غلام تھی اس کا نام تھا خوبیہ، وہ جب گئی اس کو بتانے، ابو لہب کو بتانے کہ تمہارے بھائی کا بیٹا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہ بیٹا ہوا ہے جس کا نام محمد رکھا گیا۔ فرماتے وہ اس وقت کھڑا ہوا تھا ابو لہب،
تو ابو لہب نے جب سنا اس بات کو کہ اس کی غلام جو تھی صوبیہ، اس نے اس بات کی خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں پر بھتیجا ہوا ہے، تو اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس صوبیہ کو آزاد کر دیا، اس صوبیہ کو اس خوشی کی برکت میں اس کو آزاد کر دیا۔ اب ادھر ایک چھوٹا سا جملہ، عشق والا جملہ لے لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ابھی سین حرم کی چھاتی پر اپنا قدم ہی رکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے غلاموں کی زنجیر کو توڑنا شروع فرما دیا، کہ حضور علیہ السلام نے ابھی سین حرم میں قدم ہی رکھا ہے، لیکن دیکھیں نا غلاموں کی زنجیریں کیسے ٹوٹ رہی ہیں۔ ابو لہب جو کہ بدترین کفر تھا، ابو لہب سے پوچھا گیا جب وہ مر گیا تو اس سے پوچھا بھائی تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے آگ میں؟ ویسے تو وہ اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، قرآن کریم میں ذکر آیا نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ یہ حمالۃ الحطب جو ہے ابو لہب کی بیوی کا نام ہے حمالۃ الحطب، جو قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ تو یہ دونوں جہنمی تھے کیونکہ بدترین ان کا کفر تھا اور انہوں نے کئی حضور علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ تو اس سے کسی نے پوچھا بھائی تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کھانے وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا جاتا، ہاں ایک چیز میرے ساتھ ضرور کی جاتی ہے۔ بولا کیا کی جاتی ہے؟ بولا بس وہ جو حضور کی خوشخبری سن کر میں نے جو اپنی انگلی سے جو آزاد کیا تھا نا اس صوبیہ غلام لونڈی کو، اس باندی کو میں نے جو آزاد کیا تھا، فرماتے بس اسی کو میں چوس لیتا ہوں تو اللہ رب العالمین مجھے اسی کی برکت سے، اس انگلی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا جو میں نے جو آزاد کیا تھا اسی کے ذریعے مجھے کھانا دیا جاتا ہے، اسی کے ذریعے مجھے پینا بھی دیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی برکات تھی اس کے اوپر۔ وہ جہنمی شخص ہے، جہنم کے اندر ہی سے پوچھا کہ تیرے ساتھ ہوتا کیا؟ تو کہا کہ میں نے جب وہ آزاد کیا تھا اسی انگلی سے میں چوس لیتا ہوں تو اسی کے ذریعے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ آخری بات، یہاں پر ایک بہت سارے لوگ ادھر سوال کرتے ہیں کہ میلاد تو منانا نہیں چاہیے۔ آخری بات ہماری، یہاں پر آپ لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مدارج النبوہ کے اندر ایک سادہ نفیس آپ نے اس کا جواب دیا۔ کہا کہ ایک بات یاد رکھیں صاحب کہ ابو لہب کا جو معاملہ تھا جو کہ کفر تھا، جب اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ جب یہ مرا اور اس کو کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا تو اپنی جو شہادت والی انگلی جس نے اس کو جو آزاد کیا تھا اسی کو جب چوس لیتا تھا تو حضور کی برکت سے اس میں اس کو پانی دیا جاتا تھا اسی انگلی سے۔ تو فرماتے جب حضور کا امتی حضور کا میلاد منائے گا تو اس کو کتنی برکات ملیں گی۔ یہ سادہ اور نفیس اس کا جواب دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور علیہ السلام کے صدقے حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کی، خوب چرچا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔